25-26 में वर्ल्ड बैंक के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास तो पानी नहीं होगा, दर गुलाम पैदा कर रहा है। हमारा तमाम मीडिया गुलाम है। जब इंसान अगर सिर्फ ये बात भी कर दो, इस आइडिया को भी आप अगर फ्लोट कर दें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्कों का ब्लॉक बनाकर लीड कर सकता है, तो लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये इतने गुलाम है कि इस कॉन्सेप्ट को सोच भी नहीं सकते। जब यूरोपियन यूनियन बन सकता है, नेटो बन सकता है, एससीओ बन सकता है, ब्रिक्स बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक लीड कर सकता? लेकिन बात यह है कि करने के लिए भी मर्द आजाद चाहिए, जो मर्द आजाद नहीं है हमारे पास। नहीं है। क्यों जी मंटो साहब, फिर ये मर्द आजाद फिर कहां से आएगा? हम तो हर एक का एग्जांपल दे देते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, वेरी गुड। हाँ, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी इतनी बहस के बावजूद हम इसी जगह पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का काम है चबन मुसलमान मुल्कों की क़यादत करना। भाई जब चबन मुसलमान मुल्क नहीं थे, पाकिस्तान नहीं बना था, तो बाकी 53 मुल्कों की कौन क़यादत करता था? हर मुल्क को अपनी आज़ाद छोड़ देना, वो मुसलमान है या नहीं है। और ये भी कायदे आज़म की तकरीर का जिक्र कर रहे थे, फिर लियाकत अली की तकरीर का और रेजोल्यूशन का जिक्र कर दिया। क्या 11 अगस्त की तकरीर जो है कायदे आज़म की, 3 दिन पहले पाकिस्तान का बाकायदा शुरू होने से और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एज प्रेसिडेंट तकरीर की, क्या उसके अल्फाज आज जिंदा हैं? उसके अल्फाज में ये बातें दर्ज थी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, आप अपनी मस्जिदों मंदिरों में जाएं, आपका इस बात का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने करारदाद मकासद के जरिए रियासत का ताल्लुक बना दिया। करारदाद मकासद 11 अगस्त की तकरीर की कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पीछे मैं थोड़ा सा जरा हट के इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो ये कि दुश्मनों को मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो हमारे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल हमारे एग्जिस्टेंस को अगर खतरा होगा तो हम डेफिनेटली इसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी इस वक्त वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के काबिल ही ना रहें। जो इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी अर्ली 90s में, उसके सोवियत यूनियन हमसे बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, हमसे बहुत बड़ी फौजी ताकत थी। इट डिसइंटीग्रेटेड विदाउट फायरिंग अ शॉट, और उसका तरीका उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, जिसको आज आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, कि उसमें गद्दारी, ट्रीजन के जरिए, इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए, मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए, ब्रिंगिंग अ जुडिशियल कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स, एंड उसकी वजह से सोवियत यूनियन जाहिरन उसके सामने कोई दुश्मन नहीं था जिसके खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता, लेकिन द कंट्री डिसइंटीग्रेटेड। और यही ये पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहे थे 9/11 के बाद से। CIA का पूरी रिपोर्ट थी कि 2015 तक पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। TTP की जो इंसर्जेंसी थी, BLA की थी, MQM की जो कराची में थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में जो गद्दार थे, शेख मुजीबुर रहमान हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी 70 में, जो बिक चुकी थी इंडिया के हाथों, और अब तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स थे, ये जो चाहे वो मेमो गेट स्कैंडल में जरदारी इन्वॉल्व हो, या नवाज शरीफ हो, अचकजई हो, असफंदियार वली हो, फजलुर रहमान हो, ये सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर चुका था, और एक इंटरनल कोलैप्स हो रहा था पाकिस्तानी रियासत का। ये अल्लाह का करम और फजल हुआ कि हम उस क्राइसिस पीरियड से निकल आए, लेकिन अभी थ्रेट बाकी है अपनी जगह पे। इकोनॉमिक कोलैप्स अभी भी आप सफर कर सकते हैं, और जिस किस्म का ये एनवायरमेंट में आपको फंसा दिया है मुल्क को इन्होंने, जिस किस्म का रिस्पॉन्स बिल्ड करना चाहिए अभी हम बिल्ड नहीं कर रहे। मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी होनी चाहिए थी, मिलिट्री इमरजेंसी होनी चाहिए थी, एग्जिस्टिंग लॉज, और जिस तरह हम पीस टाइम लॉज अप्लाई कर रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इस तरह रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं हो सकेगा। सो आई एम वेरी कंसर्न, फ्रैंकली स्पीकिंग, डिस्पाइट द फैक्ट एक यूफोरिया है कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात सांझू की याद रखें, व्हेन यू हियर द वर्ड्स ऑफ पीस एंड प्रिपरेशंस फॉर वॉर, बीवेयर द वॉर इज कमिंग। पाकिस्तान को पूरी तरह तैयार रहना है, हमें इस नई जंग की तैयारी करनी है। अपनी कौम हमारी तैयार नहीं है इसके लिए, हमें अपना मीडिया कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करनी है कौम की, जिस तरह सीरिया में, इराक में, शाम में हो रहा है। आने वाली जंगें हाइब्रिड होंगी, अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी,
اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی 65 کی جنگ ہم نے سرحد پہ لڑی تھی. سو دس از واٹ آر لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ناؤ. اوکے, تو منٹو صاحب پھر مجھے بتائیں ایک مسئلہ جو سامنے آپ کے آنے والا ہے 2025-26 میں ورلڈ بینک کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس تو پانی نہیں ہوگا, تو دیٹ ول اگین کریٹ اے سچویشن اے وار ہسٹیریا. تو آپ تو پیس مانگ رہے ہیں, ہم سب پیس مانگ رہے ہیں, لیکن ان دا لائٹ آف دس ہندوستان تو پھر انوائٹ کر رہا ہے ایک جنگ کو. میرا نہیں خیال کہ ہم سب پیس مانگ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جتنی ڈسکشن یہاں پہ ہوئی ہے اس میں سے میجورٹی لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ امن مانگنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ افواج کو, نیوکلیئر ویپنز کو اور ہر قسم کے طاقت کے جو حربے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان 60% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں فیوڈل کا قبضہ ہے, وہاں پہ پیداوار ہوتی ہے, پیداوار پر فیوڈلز کا قبضہ ہے, وہاں پہ پیداوار ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ ننگے بھوکے رہتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے اندر اکنامکس ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو پہلے تو یہ فیوڈل اس کا سٹرکچر جو ہے توڑا جائے. کون ہے جو اس ملک کے اندر پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے؟ سب اپنی اپنی جو ان کے مفادات ہیں ان کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں ان کو ان کی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. دفاع ہونا چاہیے پاکستان کی آبادی کا, غریب لوگوں کا, نچلے طبقوں کا. ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. کوئی ایک آدمی ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر جب تک فیوڈل سسٹم موجود رہے گا وہی حکمران رہیں گے, وہی پالیٹکس چلائیں گے, وہی اس ملک کے اندر دفاع کا بندوبست کریں گے اور وہی سٹیٹس کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دیجئے جو اکنامک سٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے. اگر نہیں توڑنا چاہتی تو یہ سسٹم قائم رہے گا, مفادات قائم رہیں گے اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ غربت سے اور زیادہ نیچلی لکیر پر چلے جائیں گے. مجھے بتائیں زید صاحب, پھر یہ جو ایک تو اکنامک ڈسپیرٹی کی بات کریں اور دوسرا یہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی اور پھر مسلم اور اسلامک بلاک کو دیکھتے ہیں, سب اسلامک بلاک از اے ٹربل اسپاٹ. یو نیم اینی اسلامک اسٹیٹ اٹ از اے ٹربل اسپاٹ فار ون ریزن اور دی ادر. لیکن ہم ویسٹرن بلاک کو دیکھتے ہیں, وہاں سوشل ویلفیئر بھی ہے جو کہ ہمارا مذہبی ہمیں بتاتا ہے, وہاں کیئرنگ بھی ہے جو کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے, لیکن یہ ویسٹ کے پاس ہے اور ہم وی آر اسٹل ایٹ وار امنگسٹ آور اون سیلز. نہیں پیجے, دیکھیے سیولائزیشنل رائز اینڈ فال کو اگر آپ اسٹڈی کریں, تاریخ میں قوموں کے جو عروج و زوال ہیں تو قوموں پہ یہ وقت آتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب اندلوسیا میں, اسپین, بغداد, ڈیماسکس دنیا کی عظیم الشان سیولائزیشنز تھیں اور ڈارک ایجز تھے پورے مغرب میں, پورے یورپ میں. ایک وقت تھا کہ پھر یہ مسلمان سیولائزیشن, ہلاکو خان کی انویژن آئی, بغداد تباہ ہوا, ڈیماسکس تباہ ہوا, مسلم ورلڈ واز سلاٹرڈ, منگولیا سے لے کر لٹرلی ایجپٹ تک پوری مسلم دنیا کو تباہ کر دیا گیا. سو یہ رائز اینڈ فال قوموں کے عروج و زوال چلتے ہیں, یہ سیولائزیشنل ہیں, یہ تہذیب کے اندر ہوتے ہیں. آپ پاکستان کو یا عراق کو آئسولیشن میں نہیں اسٹڈی کر سکتے. جب خلافت عثمانیہ وہاں ڈوب رہی تھی تو مغل بھی یہاں ڈوب رہے تھے. دونوں حالانکہ آپس میں اتنا فاصلہ تھا دو مسلمان امپائرز کا. لیکن میں تو زاہد صاحب میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. I mean you look at the Islamic State, the Islamic bloc, it is all turmoiled. پیجے میں اسی پر آ رہا ہوں. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم دنیا کو بکھیر دیا گیا تھا, تباہ کیا گیا تھا, تو مسلم دنیا ابھی تک سنبھلی نہیں ہے. 100 سال ہوئے ہیں اس بات کو. قوموں کے عروج و زوال میں یہ کوئی وقت نہیں ہوتا. پاکستان کا بننا, پاکستان کا بن جانا وہ پہلی نشانی تھی کہ مسلم دنیا کا عروج شروع ہونے والا ہے, جس پر اقبال نے کہا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و بغداد. جو انہوں نے کہا تھا کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, یہ خوشخبریاں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے تھیں. پاکستان بنا اسی لیے تھا. ہم نے تعمیر پاکستان کی ہے, تکمیل نہیں کی. اسی لیے آج پوری دنیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہے. عرب دنیا تو پہلے ہی ختم تھی. وہ جب خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترک, آبرو بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. پہلی جنگ عظیم سے مسلم دنیا کا بیڑا غرق ہوا ہے.
لیکن بات اسی لیے ہم کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی کہ یہ مسلمان دنیا کی اسلامی تہذیب کی آخری چٹان ہے یہ. If Pakistan falls, then Muslim world will fall for next 500 years. Pakistan must be defended at all cost. I'll just put you on pause. Zahid Sahab, منٹو صاحب کا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ بھی ہی از ود دیٹ آئی ایم شیور. لیکن انٹرنلی جو آپ کے جو ایشوز ہیں, فار ایگزامپل دس فیوڈلز اینڈ پیپل ہو آر ایکسپلوئٹنگ ایچ ادر, آپ اس کو جب ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم باہر سے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے پی جے, میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان, when we talk of defending Pakistan, تو we defending Pakistan against economic terrorists also, political terrorists also, media information warfare also. اسی لیے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہمیں ریاست سٹیٹ کریٹ کرنی ہے کہ جو ان سارے ہائیبرڈ تھریٹس کے خلاف رسپانس بلڈ کر سکے. تو ہم اس بات کو پوری طرح ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے ان پاور ہیں وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں یا پاکستان کے لیے وہ ایک ایسٹ ہے؟ جب تھریٹ ہیں تو سسٹم چینج کر دیں. کس نے منع کیا ہے ہم کو؟ بات یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری, ہماری آرمی, ہماری گورنمنٹ کو ہم پھر دین ویل ہیو ٹو چینج دا سسٹم جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. کیا اینگلو سیکسن جوڈیشری ہمیں سرو کر رہی ہے یا یہ کلونیل لاز ابھی تک انفورس کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو چینج کر دیں. کیا یہ میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر جو ہمارا میڈیا ہے وہ نیشنل بلڈنگ, کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے یا نیشنل کی سبورجن کر رہا ہے؟ کر رہا ہے تو چینج کر دیں. یہی بات, وی نو دی پرابلم, وی ڈونٹ ہیو دا کریج اینڈ دا ول ٹو چینج اٹ. یہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم, اینگلو سیکسن لاز جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا, انہیں تبدیل کرنے پڑیں گے, تب جا کے یہ ظلم بند ہوگا. پاکستان واز مینٹ ٹو بی این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. لیاقت علی خان کی وہ تقریر پڑھ لیں جو آبجیکٹو ریزولوشن سے پہلے انہوں نے کی تھی. They were visionary founding fathers, ideologues, romantic people. They knew what has to be done. We lost our way after that. کس نے منع کیا کہ ہم واپس چلے جائیں وہاں؟ Okay, so we've lost our way. So Manto Saab, would you not agree or maybe you disagree کہ ایجوکیشن پہ ہم نے اتنا زور نہیں دیا اس ملک کے اندر؟ بیکاز ایجوکیشن جہاں زور بھی دیا ہے, I mean اسکولوں کے اندر آپ فیسیں دیکھ لیں, I mean they're astronomical, ایک عام آدمی جا نہیں سکتا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ بھی ہمیں زور دینا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے تو پہلے بہت ساری باتیں جو ہوئی ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں. مسلمانوں کے ملک 50 سے اوپر ہے, 54 کے قریب ہے. یہ صرف پاکستان کے مسلمان ملک کے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بنا تھا اس کی ذمہ داری ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو اونچا کر دیں. بھائی مکہ مدینہ موجود ہے, مصر موجود ہے, عراق موجود ہے, یہ جو اسٹیبلش مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی. اور یہ سب کے سب لوگ جو تیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیل کے منافع کھاتے ہیں, وہاں پہ بادشاہتے ہیں, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کن مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ ساری کی ساری بات جو آپ نے اپنی ذمہ لے لی ہے, مجھے ذرا بتا دیجئے کہ کیا پاکستان اگر نہ بنتا اور ہندوستان جو ہے وہ ایک ہی موومنٹ کے ذریعے سے آزاد ہو جاتا اور اس میں مسلمان بستے رہتے, جیسے کہ ابھی بھی 20-22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں, تو ان کا رول سیاست میں ختم ہو گیا. وہ صرف پاکستان میں ہی ان کا رول ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں بھائی؟